آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن شاید اس طرح نہیں جس طرح ہمیں جاننا چاہیے۔ جی ہم حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کے پہلے خلیفہ، پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی ساتھی اس طرح سے پہچانتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج ہمارا سوال تھوڑا مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسلام نہ آیا ہوتا تب بھی کیا ابو بکر مکہ کے سب سے معزز اور بااثر شخص ہوتے؟ یہ سوال ہی بہت زبردست ہے۔ نا؟ اور ہمارے پاس مصنف ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عہد میں ایمان اور دیانت کی قیادت کا ایک اقتباس ہے جو کچھ اشارے دیتا ہے کہ شاید اس سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ تو آئیے ان اشاروں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بنیادیں تھیں جنہوں نے اس کردار کو بنایا۔ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عظیم شخصیات کو ان کی زندگی کے سب سے بڑے کارنامے سے ہی پہچانتے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے بھی ان کی ایک زندگی تھی، ایک کردار تھا، کچھ اصول تھے۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کا یہ حصہ اسی لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کردار وہ راتوں رات نہیں بنتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانداری، سچائی، نرمی، یہ خوبیاں اسلام قبول کرنے کے بعد اچانک پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ وہ بیج تھے جو ان کی شخصیت کی زمین میں بہت پہلے سے موجود تھے۔ اچھا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ بیج کس مٹی میں، کس ماحول میں پروان چڑھے اور کیسے انہوں نے مستقبل میں ایک ایسی قیادت کی شکل لی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا خاندان اور قبیلہ۔ کتاب بتاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تیم سے تھا۔ اب قریش تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں بنو تیم کی کیا خاص بات تھی؟ اس دور میں دیکھیں، قبیلہ صرف ایک نام نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کی پہچان، آپ کی ساکھ، آپ کے کردار کی ایک طرح سے گارنٹی سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ ہر قبیلے کی ایک خاص شہرت ہوتی تھی، جیسے آج کل ہم برانڈز کی بات کرتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ تو بنو تیم کا برانڈ تھا امانت، دیانت، وقار اور حکمت۔ کتاب کے مطابق اگر مکہ میں کوئی معاملہ ایسا پھنس جاتا جہاں انصاف اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی تو لوگ بنو تیم کی طرف دیکھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہاں سچ بولنا اور امانت داری نبھانا وہ خاندانی روایت کا حصہ تھا۔ یہ چیز انہیں ورثے میں ملی تھی۔ یعنی ایک طرح سے ان سے اچھی اقدار کی توقع کی ہی جاتی تھی کیونکہ وہ بنو تیم سے تھے۔ یہ تو ماحول کا اثر ہوا۔ لیکن کتاب ان کے والد کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ والد ابو قحافہ ایک شریف اور معتبر شخص، اور والدہ ام الخیر ایک بلند کردار خاتون تھی۔ جی۔ لیکن کیا اس دور میں ایک اچھا خاندان ایسی غیر معمولی شخصیت بنانے کے لیے کافی تھا، یا ذرائع کسی ذاتی فطری جھکاؤ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ماحول بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن عمارت تو انسان کی اپنی فطرت پر کھڑی ہوتی ہے نا۔ صحیح۔ ظہیر احمد میر کی کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پاکیزگی، نرمی، سچائی اور توازن، وہ صرف خاندانی تربیت کی طرف اشارہ نہیں کرتے، وہ ایک ذاتی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان میں فطری طور پر ایک ٹھہراؤ تھا، نیکی کی طرف ایک جھکاؤ تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو سکھائی نہیں جا سکتی۔ آپ کسی کو سچ بولنا سکھا سکتے ہیں، لیکن سچائی سے محبت وہ تو اندر سے آتی ہے۔ واہ! تو یہ تربیت اور فطرت کا ایک بہت ہی حسین امتزاج تھا جس نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ اور اسی بنیاد پر ایک ایسی عمارت کھڑی ہوئی جو اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ہی منفرد تھی۔ یہاں سے بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ کتاب ایک بہت بڑا نقطہ اٹھاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ جی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، مکہ جیسے شہر میں جہاں ہر گھر میں بت تھے، جہاں تجارت، تہوار، سماجی رشتے سب کچھ بت پرستی کے گرد گھومتا تھا، وہاں رہتے ہوئے ایسا کرنا یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں انٹرنیٹ یا پیسہ استعمال نہیں کرتا۔ وہ معاشرے کے دھارے کے بالکل خلاف جا رہے تھے۔ یہ واقعی ان کی شخصیت کا سب سے حیران کن پہلو ہے، اور یہیں ایک گہرا تضاد سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ایک شخص جو معاشرے کے سب سے بنیادی عقیدے کو، اس کی روح کو مسترد کر رہا ہے، منطقی طور پر تو اسے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جانا چاہیے۔ لوگ اسے عجیب سمجھیں، اس سے دور رہیں۔
ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر کے معاملے میں اس کے بالکل الٹ ہوا۔ وہ نہ صرف الگ تھلگ نہیں ہوئے بلکہ وہ مکہ کے سب سے ہردل عزیز اور پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب لوگ ان کے عقیدے کو نظر انداز کر کے ان سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب ان کی ذاتی خوبیوں میں ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا کردار اتنا مضبوط اور اتنا بے داغ تھا کہ وہ ان کے عقیدے پر بھی بھاری پڑ گیا۔ اچھا۔ لوگ جانتے تھے کہ ابو بکر بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ابو بکر اس کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچیں گے۔ ان کی سچائی، ان کی نرمی، ان کی رحم دلی اتنی طاقتور تھی کہ لوگوں کے لیے ان کی عزت نہ کرنا ناممکن تھا۔ واو، یعنی ان کا اخلاق ان کی پہچان بن گیا تھا۔ بالکل۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت اشارہ ملتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت مکہ کی گلیوں میں کسی سے بھی پوچھا جاتا کہ اس شہر میں سب سے سچا اور سب سے قابل اعتماد شخص کون ہے، جی، تو زبانوں پر ایک ہی نام آتا، ابو بکر بن ابی قحافہ۔ یہ ان کی ساکھ تھی، ان کا کردار، ان کا تعارف تھا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی خاندانی پس منظر یا دولت آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ انسان خود کماتا ہے۔ تو ان کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ لوگ ان کے عقیدے کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن ایک اور بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ بھی کم دلچسپ نہیں، یہ کہ وہ عرب قبائل اور ان کے شجرہ نسب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ ایک عجیب سی مہارت لگتی ہے ایک تاجر کے لیے۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ اس دور کا آپ سمجھیں کہ سوشل ڈیٹا بیس تھا۔ اچھا۔ اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہیں تھا تو لوگوں کی تاریخ، ان کے رشتے، ان کے جھگڑے اور دوستیاں، سب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوتا تھا۔ صحیح۔ قبائل کے شجرے یاد رکھنا صرف ایک مشغلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی سماجی اور سیاسی طاقت تھی۔ جس شخص کو یہ علم ہوتا تھا وہ جانتا تھا کہ کون سا قبیلہ کس کا دوست ہے، کس کی کس سے دشمنی ہے، کس قبیلے کی کیا طاقت ہے اور کیا کمزوری۔ تو اس سے تو بہت فرق پڑتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس علم کی وجہ سے لوگ ان کے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے تھے، مشورے کے لیے آتے تھے۔ تو اس مہارت نے انہیں صرف ایک اچھے آدمی سے بڑھ کر ایک مرکزی اور با اثر شخصیت بنا دیا تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، تو ایک طرف بے مثال کردار اور دوسری طرف یہ گہرا سماجی علم، ان دو چیزوں نے مل کر انہیں معاشرے میں ایک خاص مقام دیا۔ لیکن مکہ جیسے تجارتی شہر میں عزت صرف کردار سے نہیں بنتی تھی، پیسہ اور پیشہ بھی بہت اہم تھا۔ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جی، وہ ایک بہت کامیاب تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں بھی اہم بات یہ نہیں کہ انہوں نے دولت کمائی، بلکہ یہ کہ انہوں نے دولت کیسے کمائی اور اسے کہاں خرچ کیا۔ بالکل، آپ نے میری بات پکڑ لی، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں بھی ایماندار، نرم گفتار اور اصول پسند تھے۔ کیا یہ چیزیں اس دور کی تجارت میں عام تھیں؟ ہرگز نہیں۔ مکہ ایک انتہائی مسابقتی ہائیلی کمپیٹیٹو تجارتی مرکز تھا۔ وہاں دھوکہ دہی، کم تولنا اور زیادہ منافع خوری عام تھی۔ ایسے ماحول میں مکمل ایمانداری اور نرمی کے ساتھ کامیاب ہونا بہت مشکل تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ان کی ایمانداری ہی ان کی سب سے بڑی کاروباری حکمت عملی تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ابو بکر انہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ ان کا نام ہی کوالٹی اور اعتماد کی ضمانت تھا، تو ان کی دولت ان کے کردار کا نتیجہ تھی، نہ کہ اس کے برعکس۔ اور پھر وہی سوال کہ اس دولت کا انہوں نے کیا کیا؟ کیا بڑے بڑے محل بنائے یا اپنی شان و شوکت پر خرچ کیا؟ یہیں آ کر ان کی شخصیت کا ایک اور عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کو اپنی ذات پر جمع کرنے کے بجائے معاشرے کے سب سے کمزور اور پسماندہ لوگوں پر خرچ کیا۔ مثلاً؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس عزت ہے، دولت ہے، وہ اپنی سب سے بڑی سرمایہ کاری کس چیز میں کر رہا ہے؟ غلاموں کو خرید کر آزاد کرانے میں۔ یہ تو خالصتاً گھاٹے کا سودا تھا، اس میں تو کوئی مالی منافع تھا ہی نہیں۔ بالکل، کوئی مالی منافع نہیں تھا، یہ خالصتاً انسانی ہمدردی تھی۔ وہ ان غلاموں کو خریدتے تھے جن پر ان کے مالک ظلم کرتے تھے، جیسے حضرت بلال علیہ، اور پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ اچھا۔ وہ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور مسافروں کی میزبانی کرتے تھے۔
ان کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ دولت کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتے تھے، جسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ سب اسلام سے پہلے ہو رہا تھا؟ جی، یہی تو اہم بات ہے۔ یہ سوچ، یہ رحم دلی اسلام سے پہلے بھی ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ تو آج کے گفتگو کے تمام سراغوں کو اگر جوڑا جائے تو ایک تصویر بنتی ہے، ایک ایسا شخص جو ایک معزز خاندان میں پیدا ہوا، جہاں سچائی اور دیانت کی قدر تھی، جی، جس نے ذاتی طور پر اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ پورا معاشرہ عقیدے میں اختلاف کے باوجود اس کی سچائی کی گواہی دیتا تھا۔ بالکل۔ ایک ایسا شخص جو اپنے علم کی وجہ سے سماجی طور پر ناگزیر تھا، اور ایک ایسا تاجر جس نے اپنی دولت اصولوں سے کمائی اور انسانیت پر خرچ کی۔ یہ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایک مکمل رہنما کی تصویر ہے۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ان کی بنیاد پہلے ہی بہت مضبوط اور پاکیزہ تھی۔ وہ ایک ایسا ہیرا تھے جو پہلے ہی تراشا ہوا تھا۔ اسلام نے آ کر اس ہیرے کو ایک نئی روشنی دی، ایک نیا اور عظیم مقصد عطا کر دیا۔ واہ! یہ کسی عام انسان کا اچھا بننا نہیں تھا، بلکہ ایک بہترین انسان کا مزید بلند ہو کر انسانیت کے لیے ایک مینارۂ نور بننا تھا۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی اور رحم دلی جیسی اقدار کسی ایک مذہب یا زمانے کی میراث نہیں، یہ آفاقی ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ ظہیر احمد میر کی کتاب ہمیں ایک ایسے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے جس پر ہم نے شاید پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ اور جاتے جاتے یہ ذرا ہمارے لیے ایک بہت سوچ انگیز سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ عظیم رہنما بنتے کیسے ہیں؟ کیا وہ کسی نظریے، کسی تعلیم یا کسی انقلاب کی پیداوار ہوتے ہیں، یا پھر ان کی عظمت کا انحصار ان کے اندر موجود ایک فطری اخلاقی کتب نما پر ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیشہ صحیح سمت کی نشاندہی کرتا رہتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ شاید سچی عظمت ان دونوں چیزوں کے ملنے سے ہی وجود میں آتی ہے۔ شفاف تھی، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں ریڈیکل آنیسٹی، بالکل مکمل دیانتداری۔ جب کسی شخص کی سچائی پر اس قدر پختہ یقین ہو جائے نا، تو اس کے ارد گرد اعتماد کا ایک ایسا حالہ بن جاتا ہے جو کسی بھی قسم کی قیادت کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ صحیح، یعنی یہ ان کی ساخت کی کرنسی تھی؟ جی، یہ ساخت والی بات بہت اہم ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں سپن اور مارکیٹنگ کا دور ہے، بالکل، کیا اتنی مطلق سچائی عملی طور پر ممکن ہے؟ خاص طور پر جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں جو ڈیپ فیکس اور غلط معلومات کا ایک سیلاب پیدا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس دور میں ایک لیڈر کی سچائی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بلکہ میرے خیال میں تو کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ حقیقت اور دھوکے کے درمیان فرق مٹا سکے، تو لوگوں کا بھروسہ کس چیز پر رہ جاتا ہے؟ صرف انسان پر؟ صرف انسان کے کردار پر۔ آپ کا الگوریدم آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا کہنا مؤثر ہوگا، لیکن آپ کا کردار آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کہنا سچ ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو ایک ایسا لیڈر جس کی دہائیوں پر محیط زندگی جھوٹ سے پاک ہو، وہ اس ڈیجیٹل دھوکے کے دور میں اعتماد کا مینار بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کی بات اس لیے نہیں مانی جاتی کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سچا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی جتنی پیچیدہ ہوتی جائے گی، انسانی کردار کی بنیادی خوبیاں اتنی ہی اہم ہوتی جائیں گی۔ بالکل۔ اچھا، آپ دوسری صفت پر آتے ہیں جو بظاہر ایک تضاد لگتی ہے، نرمی کے ساتھ جرت۔ جی۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ شریف النفس تھے مگر مضبوط تھے، خاموش مزاج مگر ضرورت پڑنے پر فیصلہ کن۔ یہ امتزاج سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہمارا معاشرہ اکثر جرت کو جاریت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اونچی آواز میں بولتا ہے یا جو سخت رویہ اپناتا ہے، ہاں، وہی بہادر ہے۔ لیکن یہ ماخذ ہمیں قیادت کا ایک بالکل مختلف اور زیادہ نفیس ماڈل دکھاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہاں نرمی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ خود پر قابو اور اعتماد کی علامت ہے۔ ان کی جرت کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں تھی، بلکہ اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنے میں تھی۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یعنی عملی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک سرجن کا ہاتھ بہت نرمی سے اوزار پکڑتا ہے، لیکن جسم میں چیرا لگانے کا فیصلہ انتہائی جرأت مندانہ ہوتا ہے۔ واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان کا انداز تصادم والا نہیں تھا، وہ لوگوں کی بات سنتے تھے،
ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب حق اور باطل یا صحیح اور غلط کے درمیان فیصلے کا وقت آتا تو وہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتے تھے۔ تو آج کے لیڈر کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ بہت بڑا۔ آپ کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے نرمی چاہیے، لیکن ادارے کے مستقبل کے لیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے جرت بھی چاہیے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یعنی اصل طاقت چیخنے میں نہیں بلکہ اپنے موقف پر سکون اور اعتماد کے ساتھ قائم رہنے میں ہے۔ بالکل۔ اچھا، تیسری صفت تھی حکمت اور بہترین فیصلہ سازی۔ ماخذ کے مطابق مکہ کے لوگ، چاہے وہ دوست ہوں یا مخالف، جی اپنے پیچیدہ معاملات میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کسی کے پاس مشورے کے لیے تبھی جاتے ہیں جب انہیں 3 چیزوں کا یقین ہو۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلا، یہ شخص ذہین ہے اور مسئلے کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا، یہ غیر جانبدار ہے، مطلب ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر مشورہ دے گا۔ اور تیسرا، یہ قابل اعتماد ہے اور ان کی بات کو راز میں رکھے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ تینوں چیزیں جمع تھیں۔ اور ان کی حکمت صرف کتابی علم پر مبنی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ لوگوں اور زندگی کو گہرائی سے سمجھنے پر مبنی تھی۔ یہاں پھر اے آئی کا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، آج ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیٹا سسٹمز ہیں، الگوریدمز ہیں، جو لاکھوں چیزوں کا تجزیہ کر کے ہمیں بہترین حل بتا سکتے ہیں۔ کیا یہ ٹیکنالوجی انسانی حکمت کی جگہ لے سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، اے آئی ہمیں معلومات دے سکتا ہے، یہ ہمیں ڈیٹا کی بنیاد پر پیشن گوئیاں دے سکتا ہے۔ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ سب سے مؤثر راستہ کون سا ہے؟ بالکل، لیکن اے آئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ سب سے صحیح راستہ کون سا ہے۔ یعنی اخلاقی طور پر صحیح؟ جی، حکمت معلومات اور اخلاقیات کا امتزاج ہے۔ ایک اے آئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک فیکٹری بند کرنے سے کمپنی کا منافع 20% بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حکیم اور دانا لیڈر یہ سوچے گا کہ اس فیصلے سے سینکڑوں خاندانوں پر کیا اثر پڑے گا۔ صحیح۔ اور کیا کوئی ایسا متبادل راستہ ہے جو کاروباری کامیابی اور انسانی ہمدردی دونوں کو ساتھ لے کر چل سکے؟ یعنی حکمت صرف کیا اور کیسے کا نام نہیں، بلکہ کیوں اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے جیسے سوالات پوچھنے کا نام ہے۔ بالکل، یہ وہ انسانی پہلو ہے جسے ٹیکنالوجی کبھی بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ یعنی حکمت ڈیٹا سے آگے کی چیز ہے۔ اور چوتھی صفت، جسے آج کل کی زبان میں جذباتی حکمت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ جی، کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ وہ دلوں کو جیتنے والے انسان تھے۔ یہ شاید ایک لیڈر کی سب سے اہم خوبی ہے۔ آپ کتنی ہی ذہین، بہادر یا سچے کیوں نہ ہوں، اگر آپ لوگوں سے جڑ نہیں سکتے، ان کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ انہیں کبھی بھی کسی بڑے مقصد کے لیے متحد نہیں کر پائیں گے۔ دلوں کو جیتنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو اہمیت دیتے تھے، ان کی بات توجہ سے سنتے تھے، جی، اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ایک مینیجر کو لیڈر بناتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک مینیجر کام کرواتا ہے، ایک لیڈر لوگوں کو کام کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اور آج جب کام کی جگہ تیزی سے خودکار ہوتی جا رہی ہے، جہاں انسانوں کا رابطہ مشینوں سے بڑھ رہا ہے، کیا یہ جذباتی حکمت اور بھی زیادہ قیمتی نہیں ہو گئی؟ یقیناً، یہ وہ آخری قلعہ ہے جسے اے آئی فتح نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ آپ ایک الگوریدم کو ہمدردی یا تحریک دینا نہیں سکھا سکتے جب ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی نوکریوں کے مستقبل کی فکر ہو، جب تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہو۔ جی، تو ایک ایسا لیڈر جو اپنی ٹیم کے خوف کو سمجھ سکے، ان کی امیدوں کو زبان دے سکے اور انہیں یقین دلا سکے کہ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ ہے، وہ انمول ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں ان چاروں ستونوں کو اکٹھا کروں، اٹل سچائی، نرمی کے ساتھ جرت، ڈیٹا سے بالاتر حکمت اور گہری جذباتی ذہانت، جی، تو یہ ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتے ہیں جو کسی بھی بڑے کردار کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ بالکل، یہ وہ خام مال تھا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اسلام نے اس کردار کو ایک نیا مقصد اور ایک نئی سمت دی، لیکن کردار کی پختگی پہلے سے موجود تھی۔ ایک ایسی بنیاد جس پر تاریخ کی ایک عظیم ترین عمارت تعمیر ہونی تھی۔ جی، اب آئیے اس دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ماخذ ان تاریخی خوبیوں سے آج کے دور کے لیے براہ راست اسباق نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قیادت کا آغاز کردار سے ہوتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ ہاں، کیا آج کی تیز رفتار نتائج پر مبنی دنیا میں یہ واقعی عملی ہے؟
جہاں اکثر لوگ جعلی کامیابی یعنی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلے سے کہیں زیادہ عملی اور ضروری ہے۔ دیکھیں، مہارتیں سکھائی جا سکتی ہیں، ڈگریاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تجربہ وقت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جی، لیکن کردار آپ کے روزمرہ کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اقدار کا عملی مظاہرہ ہے۔ تو کمزور کردار والا لیڈر؟ ایک لیڈر جس کا کردار کمزور ہو، وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ایک ٹائم بم کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنی ذہانت کو دھوکہ دہی کے لیے، اپنی طاقت کو دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک مضبوط کردار والا لیڈر اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ صحیح۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا کردار عملی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کردار کے بغیر قیادت ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے ماخذ میں، وہ یہ کہ اصل لیڈر وہ ہے جو طاقت ملنے سے پہلے اخلاقی طور پر مضبوط ہو۔ جی، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ طاقت انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، لیکن یہ ماخذ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ طاقت انسان کو بدلتی نہیں، یہ صرف اس کی اصلیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح؟ بالکل۔ اگر آپ کے اندر پہلے سے دیانت، ہمدردی اور سچائی ہے تو طاقت ملنے پر آپ ایک دیانت دار، ہمدرد اور سچے رہنما بنیں گے۔ اور اگر نہیں ہے تو؟ اور اگر آپ کے اندر پہلے سے لالچ، تکبر اور بے ایمانی چھپی ہوئی ہے تو طاقت اسے کئی گنا بڑھا کر سب کے سامنے لے آئے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت ملنے سے پہلے بھی الصادق تھے اور بعد میں بھی۔ جی، ان کی قیادت ان کے کردار کا تسلسل تھی، کوئی نئی چیز نہیں۔ کتاب سے دوسرا سبق یہ نکلتا ہے کہ بچپن کی تربیت مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ بالکل۔ یہ خوبیاں ایک دن میں پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی پرورش اور ماحول کا نتیجہ تھی۔ آج کے والدین اور اساتذہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ پیغام بہت واضح ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کوڈنگ سکھانے، ریاضی میں تیز کرنے اور امتحانات میں اچھے نمبر لانے پر بہت زور دیتے ہیں۔ جو اہم بھی ہے۔ ہاں، اہم ہے، لیکن یہ صرف ہارڈ ویئر ہے۔ ان کا آپریٹنگ سسٹم ان کی اخلاقیات اور کردار ہے۔ اچھا۔ اگر ہم انہیں سچ بولنا، دوسروں کی عزت کرنا، ہمدردی کرنا اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا نہیں سکھا رہے تو ہم انہیں بہترین مشینیں تو بنا دیں گے، لیکن بہترین انسان نہیں۔ یعنی اصل سرمایہ کاری کردار کی تعمیر پر ہونی چاہیے۔ جی، کیونکہ مہارتیں تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایک مضبوط کردار ہر دور میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور تیسرا سبق، عاجزی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ذاتی برانڈنگ اور خود نمائی کا کلچر ہے، وہاں عاجزی کی کیا جگہ ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ عاجزی کمزوری ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ عاجزی کا مطلب خود کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ اپنی حدود کو پہچاننا اور دوسروں کے علم اور تجربے کی قدر کرنا ہے۔ اور متکبر لیڈر؟ ایک متکبر لیڈر سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، اس لیے وہ سیکھنا بند کر دیتا ہے اور جلد ہی غیر متعلقہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک عاجز لیڈر؟ وہ ہمیشہ اپنی ٹیم سے سیکھنے، نئے خیالات کو سننے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اے آئی کی اس تیز رفتار دنیا میں جو سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو عاجزی کمزوری نہیں، بلکہ مسلسل ترقی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں یہ تمام اقتباسات ہمیں ایک بہت بڑے پیغام کی طرف لاتے ہیں کہ عظمت کوئی حادثہ نہیں ہوتی۔ یہ برسوں کی کردار سازی، چھوٹے چھوٹے سچے فیصلوں اور اپنی اقدار پر مسلسل قائم رہنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور ماخذ کا یہ جملہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے کہ جس کا اندر روشن ہو اس کی قیادت دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ اندرونی کردار کو براہ راست بیرونی اثر سے جوڑتا ہے۔ جی، بات صرف ایک اچھا انسان ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی اچھائی، آپ کی سچائی، آپ کی حکمت یہ معاشرے پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ ایک مثبت تعمیری اثر۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی ہی ان کی آنے والی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہی کردار تھا جس نے انہیں اس قابل بنایا کہ جب تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آیا تو وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑے موقع اکثر ان لوگوں کو ملتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی دیانتداری ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ جی، اور ماخذ کا اختتام بھی کہانی کے اگلے منطقی مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق
کا لقب ملنا، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا۔ جی، یہ لقب ان کی زندگی بھر کی سچائی کا اعتراف تھا، اور شاید ہمارے اگلے جائزے کا موضوع بھی۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ عظیم قیادت کی بنیاد کردار کی ان لازوال خوبیوں پر ہوتی ہے جو کسی خاص زمانے تک محدود نہیں: سچائی، متوازن طاقت، حکمت اور ہمدردی۔ اور یہ اصول آج AI کے دور میں بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے صدیاں پہلے تھے۔ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ جی، شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ آج ہمارے فیصلوں کا اثر پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ آج کی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی، ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ خوبیاں زندگی کے فیصلہ کن لمحات سے پہلے سے موجود تھیں، تو یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے کہ کیا عظیم رہنما ایسی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ یا کردار ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی وقت کے ساتھ اپنے روزمرہ کے فیصلوں سے خود بنا سکتا ہے؟ یہ مواد بہت واضح طور پر دوسرے نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کردار پیدائشی نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک ایسا عمل جسے ہر شخص ہر روز اپنے فیصلوں سے تراشتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم آج ایسے کون سے فیصلے کر رہے ہیں جو ہمارے کل کے کردار کی بنیاد بنیں گے؟